کہ مکمل اگر اتباع نبی ہے، مکمل اگر اتباع نبی ہے، خدا کی قسم وہ بشر جنتی ہے، خدا کی قسم وہ بشر جنتی ہے۔ یہ چند باتیں میں نے گوش گزار کی ہیں عرض کی، زیادہ کچھ نہیں۔ ایک بات تو ہم کسی کا حق اپنے ذمے نہیں رکھیں، اس کو طے کر لیجیے۔ اگر کسی کا حق ہمارے ذمے تو مال میں بے برکتی آئے گی، دھیرے دھیرے تباہی آئے گی، بالکل پکی بات ہے یہ۔ اور سب کا ادا کریں گے تو کبھی تباہی نہیں آئے گی۔ ایک بات، نمازوں کی پابندی، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، روزے دار کے منہ کی بو جو بھوک کے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ کو مشک و زعفران سے زیادہ روزہ رکھیں گے۔ ارے بولو بھیا، اور رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں جو چلا جائے کتنا بڑا مقام ہوگا میں نہیں کہہ سکتا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرماتے روزہ میرے واسطے، اور اللہ فرماتے روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزہ نہیں چھوڑیں گے، روزہ رکھیں گے۔ پیچھے جو ہوا اس کو بعد میں علماء سے معلوم کر کے کیا کرنا ہے، آ رہا ہے اس روزوں کو ہم رکھیں گے، ان روزوں کو اس کی پابندی کریں گے۔ خیر، اور اپنی ساری زندگی اللہ کے محبوب کے طریقے پہ ڈال دیں گے۔ ہماری شادی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، اللہ کے محبوب کا طریقہ۔ ارے بولو بھیا، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا۔ لکھنؤ میں ایک صاحب ہیں جن کی تنخواہ مہینے کی 2.5 لاکھ روپے، اور 2 بچے جن کی تنخواہیں 1.5 لاکھ روپے۔ کتنا ہو گیا؟ 5.5 لاکھ روپے ہر مہینے کی جن کی آمدنی۔ بچی کی شادی کی، میں نے کہا خیریت تو آپ نے بتایا نہیں؟ کہا نہیں، 6, 7, 8 لوگ آئے تھے، مسجد میں نکاح ہوا اور مسجد سے نکاح کر کے میں نے لڑکی کو رخصت کر دیا۔ کہا آپ اتنے بڑے آدمی کو کیا نے؟ کہا نہیں، بڑا وہی مانا جاتا ہے جو جتنی زیادہ اللہ کے محبوب کی اتباع کرتا ہو، وہی آدمی بڑا ہے۔ کر دیا تو میں نے کہا اور کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا اور میں نے کیا کہ 2 لڑکے ہیں، 1 لڑکی، تو میں نے ان کا حصہ لگایا۔ میں نے کہا وہ کیسے لگایا؟ کہا ڈبل لڑکوں کا اور سنگل لڑکی کا۔ میں نے کہا نہیں چلے گا۔ کہا کیا؟ کہا یہی تو ہے قرآن مجید میں، مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کا قرآن نے یہ کہا ہے۔ تو میں نے کہا سنو صاحب، یہ قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ جب باپ انتقال کر جائے وراثت میں جو ہے اس میں یہ حصہ لگتا ہے، لڑکی کا سنگل، لڑکے کا ڈبل، مثل حظ الانثیین۔ کہا میں نے تو اپنی زندگی میں بانٹا۔ تو میں نے کہا نہیں، زندگی میں وراثت نہیں، زندگی میں تو ہبہ مانا جاتا ہے، اور ہبہ میں برابری ہے۔ تو کہا کیا کروں؟ تو میں نے کہا جتنا لڑکوں کا اتنے لڑکی کو دیجیے، ہبہ میں کم زیادہ نہیں ہے، اس میں برابری ہے۔ اللہ کا فضل ہوا، ان صاحب نے ہمارا بہت بڑا ادھکاری ہے۔ کہا مولانا ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہی کیا کہ لڑکی کے نام ہی اتنے پلاٹ کیا جتنا پلاٹ لڑکے کا تھا۔ جس گھر میں رہ رہے ہیں تو کہا یہ ہمارے انتقال کے بعد اپنی مرضی سے جتنا جس کا حصہ ہوتا ہوگا وہ تقسیم کر لے۔ تو بات یہ کہ سنتوں پر عمل کرنے والا بھاری مانا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر یہ کیا 2-4 لڑکیاں ہو گئی، وہ پوری زندگی پریشانی میں گزارتا ہے کہ نہ جانے کیا کیا ہو، کیسے شادیاں ہوں گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے شمع رسالت کے پروانوں، آپ کی لڑکی، آپ کسی لڑکی کو جب لینے جائیں اپنے لڑکے کے لیے تو اس کے لیے یہ کریں کہ 8-10 لوگ گئے، آرام سے مسجد میں بلا کے نکاح کیا، کسی نماز کے بعد نکاح ہو گیا، وہیں کوئی میٹھی چیز چھوارا وغیرہ تقسیم ہوئے، اپنی اس لڑکی کو بہو بنا کے اپنے گھر لے آئیے، بات ختم ہو گئی، اس میں خرچہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا بابرکت نکاح وہ ہے جس میں بڑی سادگی ہو، بابرکت پوری زندگی برکتوں کے ساتھ گزرے گی۔
طے کرو ایمان والوں، ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ بہت لمبی چھوڑی بات نہیں، جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو میں نے قرآن مجید کی وہ سورہ تلاوت کی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تمام انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نفع میں ایمان والا ہے۔ کون؟ جس نے اچھے اعمال کیے ایمان کے بعد۔ اچھے اعمال کیسے؟ جو طریقہ بتایا ہمارے آقا علیہ السلام نے، بس 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ وہ کیسی جنت ہوگی جس کا وعدہ کیا گیا۔ دنیا تو چھوٹنے والی، چاہے کوئی راضی ہو کے چھوڑے چاہے ناراض ہو کے۔ ارے بولو بھی، وہ مہمان خانہ کیسا ہوگا جس کا وعدہ ہمارے اللہ نے کیا؟ اعدت للمتقین، جس کا متقیوں سے، پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، جس کا وعدہ کیا گیا وہ جنت ہوگی کیسی؟ وہاں کوئی جھوٹی بات، دل کو چبھنے والی بات، کوئی تکلیف دہ بات سنائی نہیں پڑے گی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ کوئی دل کو چبھنے والی بات اور نہ کوئی جھوٹی بات سنائی پڑے گی۔ جنتی جنت میں 32-33 سال کا جوان ہوگا، کروڑ سال گزارنے کے بعد بھی جوانی اپنی حد پر قائم رہے گی، نہ بڑھاپے کی طرف بڑھے گی نہ بچپنے کی طرف لوٹے گی، جوانی اپنی حد پر ہی قائم رہے گی۔ قد کتنا بڑا ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے برابر اس کا ڈیل ہوگا، قد ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن ہر جنتی کا ہو جائے گا، اور آواز ہوگی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح، جن کی آواز میں اتنا جادو تھا، ایسی کشش تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا جبال اوبی معه والطیر، اے پہاڑوں، اے چڑیوں، میرے داؤد کے ساتھ مل کر تم بھی میری پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو۔ شمع رسالت کے پروانوں، یہ چند باتیں تھیں میں نے گوشگزار کی ہیں، عرض کی ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، ہم دنیا میں مسافر ہیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے۔ ہم تو مسافر ہیں، آئے ہیں تیاری کے لیے سفر میں، اور اس تیاری کے بعد ہمیں جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ خداوند قدوس صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، 2 شعر سن لیں، دعا کرا دی جائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، گوہر بے بہا میرے سینے میں ہے، نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، گوہر بے بہا میرے سینے میں ہے، گنج قارون کو جو میسر نہیں، وہ نگینا میرے اس خزینے میں ہے، اس جہاں کے ہو یا خلد کے پھول ہو، اس جہاں کے ہو یا خلد کے پھول ہو، مشک و عنبر ہو یا ہو گلاب و سمن، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، جو ہمارے نبی کے پسینے میں ہے، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں